اساتذہ کرام جو ہیں وہی روڈوں پہ آ گئے۔ ہمارے صفوں میں اتحاد ہے، آپ سہولیات فراہم کریں، ہمارے قائدین رہا نہیں ہوتے، کوئی تھوڑی سی شرم غیرت ہوتی بندے کے اندر۔ ہمارا جو حق چھینا گیا تھا اس کے لیے نکلے تھے، احتجاج کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، خلیج ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رائے محمد حمزہ۔ ناظرین، لاہور میں اساتذہ کے دھرنے ایگا قائدین کی گرفتاری اور اساتذہ کے مطالبات منظور نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پورا ننکانہ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ اساتذہ کرام جو ہے وہ سرکاری تعلیمی سرگرمیاں معطل کرنے کے بعد جو ہے وہ مین چوک فورا چوک میں سراپا احتجاج ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے مطالبے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اساتذہ کرام موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت۔ کیا معاملہ پیش آیا کہ ایک اساتذہ کرام جو ہیں وہی روڈوں پہ آ گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے لاہور کے لیے، تو یہ جو فاسد نگران حکومت ہے اس نے ہم پہ لاٹھی چارج کیا، کریک ڈاؤن کیا، جیسے ہم دہشت گرد ہیں۔ ہم کو نیا مطالبہ ہمارا نہیں تھا، ہمارا جو حق چھینا گیا تھا اس کے لیے نکلے تھے احتجاج کے لیے، لیکن انہوں نے ہم سے لاٹھی چارج کیا۔ ہمارے جو قائدین ہیں وہ گرفتار ہیں، کم از کم 200-250 جو ہمارے لیڈران ہیں وہ اس وقت بند سلاسل ہیں۔ تو اس لیے ہم نکلے ہیں کہ ہمارا جو حق چھینا گیا ہے وہ ہم نے واپس لینا ہے۔ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے ہمارا، وہی مطالبہ ہے لیو انکیشمنٹ کا، جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ ہمارے جو 40 سال گورنمنٹ سرونٹ ہیں ان خدمت کی ہے، یہ ہم صرف ایجوکیشن کا نہیں ہے یہ محکمہ، آل اوور محکمہ، ہاں جی، تمام جو پنجاب کے ہیں، صرف یہ پنجاب کا حق چھینا گیا، باقی نہ وفاق کا چھینا گیا ہے۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا وہی مراد جو پرانی لے رہے ہیں، یہ نجکاری ہے، اس کو ہم نے واپس کروانا، کسی طور منظور نہیں۔ جب تک ہمارے مطالبات نہیں منظور ہوتے، ہمارے قائدین رہا نہیں ہوتے، اس وقت تک ہمارا جو سکول ہے مطالعہ بندی میں تعلیمی بائیکاٹ ہے۔ سکول گزشتہ ماہ بھی آپ کا احتجاج تھا، مطالبات منظوری کے اعلانات کیے گئے تھے۔ اس وقت کوئی اور مطالبات تھے، وہ بھی ہمارا کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے۔ وہ ہمارا جو رنک بیسک پے ہے نا 35%، وہ ہمیں انیشل پہ دی گئی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے مطالبات سراپا احتجاج ہونے سے منظور ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ ہو جائیں گے، ہمارے صفوں میں اتحاد ہے۔ آج سارے سکول بند ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب کے، سید والا کے، اوورال پنجاب کے، پورا پنجاب بند ہے۔ تو انشاءاللہ ہم حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہاں آپ جو بائیکاٹ کر رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں، اس سے کیا بینیفٹ ہے؟ بچوں کو تو نقصان ہو رہا ہے نا؟ نہیں، بچوں کو نقصان، یہ ہمیں بھی احساس ہے، بچوں کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن ایک پیغام دے رہے ہیں، یہ حکومت نقصان کر رہی ہے، ہم نہیں نقصان کر رہے، ہم تو اپنے بچوں کے لیے نکلے ہیں۔ کب تک یہ آپ کے احتجاج جاری رہے گا؟ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے، قائدین رہا نہیں ہوتے، یہ ہمارے جو احتجاج جاری رہے گا انشاءاللہ۔ استاد کا مقام کیا ہے اور استادوں کو روڈوں پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ استاد کا مقام تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما۔ تو وہ جو استاد کا منصب تھا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کریں، لیکن محسن نقوی صاحب نہیں چاہتے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اساتذہ ہیں کیا یہ دہشت گرد ہیں؟ ہمارے پاس کوئی توپیں ہیں، ہمارے پاس کوئی گنے ہیں جو ہم لے کر سڑکوں پر نکلیں، جو کل ڈنڈے برسائے گئے، جو ظلم کیا گیا، ہمارے پاس تو یہ ہتھیار ہے۔ اور یہ محسن نقوی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب، آپ کی توپوں اور آپ کے ڈنڈوں سے زیادہ اس کے اندر پاور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ظلم کا جو ایک طریقہ ہے، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، آپ کریں، طریقے کے ساتھ بات کریں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ خواتین پر جو ہے وہ ظلم اور تشدد کریں؟ آپ کے گھروں میں کوئی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا کہ محسن نقوی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ادارے پرائیویٹ کر دیے جائیں، ان کی نجکاری کر دی جائے۔ ذرا جناب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا یہ مسئلے کا حل ہے کہ آپ اداروں کو پرائیویٹ کر دیں، یا مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ ان کو زیادہ بہتر کریں، آپ سہولیات فراہم کریں؟ مطلب آپ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے یہ ملبہ دوسروں پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ اساتذہ اکرام سڑکوں پر نکلے، اور صرف اساتذہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں، یہ پورے پنجاب کے ملازمین کا مطالبہ ہے
کہ جو زیادتیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، ایک ملازمہ مجھے یہ بتائیں درجہ چہارم سے لے کر 15ویں اسکیل تک، 16ویں تک، 17ویں تک جتنے بھی ملازمین ہیں کتنی ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں؟ جہاں پر جناب نے ہاتھ ڈالنا تھا وہاں پر تو آپ کی جرت نہیں ہو رہی، وہاں پر تو آپ کے ہاتھ کام نہیں کرتے، وہاں پر تو آپ کی مشینری جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، جہاں سے آپ نے ریکوریاں کرنی تھیں مگر مچھوں کے اندر جو ہے آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ ایک چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آپ کو ملی ہیں کہ ان کا شکار کر لیں، یہ بڑا آسان شکار ہے، یہ آگے سے کوئی ریئیکٹ نہیں کریں گے، یہ بالکل ظلم تسلیم نہیں کیا جائے گا، نہیں مانا جائے گا۔ اور دوسری بات آپ نے کی کہ اس سے طلباء کا حرج ہو رہا ہے، ہمیں بخوبی اندازہ ہے یہ نقصان کون کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے، یہ محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں، یہ ان کی ٹیم کر رہی ہے، یہ پولیس والے کر رہے ہیں جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، جو ڈنڈے برسا رہے ہیں، جو خواتین کو مار رہے ہیں۔ ان کے گھروں میں کوئی تھوڑی سی شرم غیرت ہوتی بندے کے اندر، ظلم نہ مانیں گے اور نہ یہ ظلم کرنے دیں گے، اور انشاءاللہ ظالم کا ہاتھ روکیں گے بھی صحیح کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو کہیں اور جا کر کریں، ہمارے جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے، جو ہمارے قائدین گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ٹیبل ٹاک کی جائے، ہمارے جو جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے سنا کہ اساتذہ کرام کا یہی کہنا تھا کہ جب تک ان کے قائدین کی رہائی اور ہمارے مطالبات کی منظوری نہیں ہوگی تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں معطل رہیں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد اساتذہ کرام کے مطالبات منظور کیے جائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رائے محمد حمزہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔